چونکہ امام علی مقام کسی قسم کا جنگ و جدال نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ مکے سے کربلا کی طرف کوچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ امام علی مقام کا قافلہ اس وقت 72 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھا۔ آپ صبح و شام سفر طے کرتے ہوئے میدان کربلا میں پہنچے تو رستے میں ایک شاعر فرزق ملا۔ اس نے کہا، اے امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ آپ نے کوفہ کے حالات معلوم کر لیے ہیں؟ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کا جسد خاکی محل کے باہر لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ پوچھنے لگے، فرزق تو نے دھیان سے دیکھا؟ میرا بھائی لٹکا ہوا تھا نا، جھکا تو نہیں تھا؟ کہنے لگے ہاں لٹکا ہوا تھا، اور اس لیے لٹکایا گیا کہ باقی لوگ پکڑیں اور امام علی مقام کا ساتھ دینے سے باز رہیں۔ امام علی مقام چلتے رہے، چونکہ کافی سفر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا طے ہو چکا تھا۔ آپ پیدل چلتے جا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا اس سے کہ فرزق یہ کون سا مقام ہے؟ اس نے کہا کربلا۔ تو آپ اپنے قافلے سے کہنے لگے یہیں پر اپنے کجاوے ڈال دو، یہیں پر سواریاں ٹھہرا دو اور خیمے لگا دو، کیونکہ آپ کو خبر ہو گئی تھی، پتہ چل گیا تھا کہ یہی وہ مقام ہے جس کی خبر میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ آپ خاندان رسالت، خاندان اہل بیت کے ساتھ کربلا میں ٹھہر جاتے ہیں۔ آپ 72 افراد پر مشتمل قافلہ لیے ہیں، اور یزید نے یہ سن کر حکم جاری کر دیے گورنر کوفہ کو کہ ایک بڑی فوج امام علی مقام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اور تقریباً 22,000 افراد کی فوج کربلا میں تعینات کر دی جاتی ہے۔ 72 کا مقابلہ 22,000 سے بھلا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ چونکہ آپ جنگ کی نیت سے نکلے نہیں تھے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت ہوا، تہور بن یزید تمیمی جس فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ امام آپ کو یہاں پہ یا تو بیعت کرنے کا حکم ہے یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا، میرے ساتھ میری فیملی ہے، میرا خاندان ہے، میرے معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، تو اگر جنگ کی نیت ہوتی تو ان سب کو لے کر میں نہ نکلتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حر کیا چاہتے ہو؟ حر نے 3 نمازیں امام علی مقام کے ساتھ پڑھی ہیں، ظہر، عصر اور مغرب کی، اور لشکر سمیت پڑھی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن کو اللہ چن لے اور جن کو ہدایت کے رستے پر ڈال دے وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں اور وہ حق کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ امام علی مقام کو حر نے روکا، اس نے کہا کہ یزید کے ارادے اچھے نہیں ہیں، تو وہ جنگ کے لیے آپ سے حکم کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جنگ کی جائے، لیکن یا امام میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اور جتنا اس کا لشکر تھا اس کے ساتھ حضرت حر امام کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں اس مقام پہ امام علی مقام نے جب محسوس کیا کہ میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو امام مسلم بن عقیل جب گئے تھے کوفہ تو لوگوں نے دھڑا دھڑ بیعت کی، حتیٰ کہ 17,000 افراد ایک دن میں بیعت کے لیے آ گئے۔ دوسرا دن ہوا تو 40,000 افراد نے بیعت کی۔ تو انہوں نے امام علی مقام کو پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں تو یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اگلے ہی دن جب گورنر کوفہ نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا، آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے، تو جب کھڑے ہوئے تو کئی صفیں 40,000 افراد کی صفیں ساتھ تھیں، لیکن جب سلام پھیرا تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ یوں مسلم بن عقیل کو گورنر کوفہ مروان بن حکم کے آرڈر پر شہید کر دیا گیا، اور جو پھر اون محمد جو آپ کے شہزادے تھے ان کے ساتھ ہوا وہ ایک الگ داستان ہے۔ کہاں مظلوم سید اور ان کا خاندان، اور کہاں یہ فوج یزید اور یزید کی آرڈر۔